السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بہت سی قدیم رسمیں، روایات اور رواج۔ ماضی میں پاکستان میں کئی اہم رسومات اور روایات جاری تھیں جو اب چند ہی علاقوں تک محدود رہ گئی یا پھر ختم ہو چکی ہیں، جیسا کہ سندھ میں لاہوں کی رسم بہت مشہور تھی، جس میں دلہن اور دولہا کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر دونوں کے سر کو تین بار ٹکرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان کی تلی پر پیسے رکھے جاتے تھے۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں دونوں کرولی پر بٹھا کر یہ رسم ادا کی جاتی تھی۔ بعض علاقوں میں یہ اب بھی جاری ہے۔ اس رسم کا ثقافت سے تو تعلق ہے لیکن مذہبی اہمیت نہیں۔ کھوبا کھوبی کی رسم ایک رسم کھوبا کھوبی کی تھی۔ سندھ میں ایک اور رسم ہے جسے کھوبا کھوبی کہتے ہیں۔ اس رسم میں بہت سے چاول لے کر اس میں ایک سکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ دولہا اور دلہن کے درمیان ڈھونڈنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس رسم کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ ایک اور سندھ کی رسم جو جنوبی پنجاب میں پائی جاتی ہے، جب دولہا اور دلہن کا نکاح ہو جاتا ہے، دلہن اور دولہے کے بزرگ یا خواتین 7 کھجوروں کو لے کر دلہن اور دولہے کے سر پر وارتی ہیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کھجور کو دونوں فریقین کے 7 اطراف میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک اور رسم بھی ہے جس میں شادی کی تقریب کے بعد جب دولہا اور دلہن اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں تو جس راستے پر جاتے ہیں اس راستے پر دلہن اور دولہا کے عازم سفر ہونے سے قبل ایک ناریل پھوڑا جاتا ہے تاکہ آنے والا وقت دونوں کے لیے مسرتیں اور شادمانیاں لے کر آئے۔ چونکہ اس خطے کے لوگ سمجھتے ہیں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو رقیب یا وہ لوگ جو اس خوشی میں شریک نہیں ہوتے کوئی جادو ٹونا نہ کر سکتے ہیں، سو ان کو ٹالنے کے لیے ایسی رسومات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں شین خال یا سبز نقش کی قدیم روایت۔ سبز نقش جو کبھی پختون خواتین کی خوبصورتی کی علامت ہوتا تھا، معدومیت کا شکار ہو چکی ہے۔ شین خال یا سبز رنگ کا نقش مستقل خوبصورتی کے نشان ہے جو نقطوں اور نمونوں کی شکل میں عام طور پر پختون لڑکیوں کے ابرو کے درمیان ٹھوڑی اور گال پر نقش کیے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس رسم یا روایت کو دراصل خود کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پختون خواتین میں کسی وقت شین خال کا رواج بہت عام تھا، لیکن آج کل یہ زیادہ تر صرف بوڑھی عورتوں یا پختون خانہ بدوشوں یا کوچی خواتین پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ شین خال کو اب بھی بہت سارے پختونوں میں خوبصورتی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ کچھ پختون خواتین آج کل کبھی کبھی خاص موقعوں پر اپنے چہروں پر عارضی طور پر شین خال بناتی ہیں۔ شین خال کو دیہی علاقوں میں جہاں کسی قسم کی طبی سہولت میسر نہیں ہوتی وہاں پٹھوں اور جسم میں درد کے علاج کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح کا علاج چین کے ساتھ بھی منسلک ہے جس کو ایکوپنکچر کہا جاتا ہے۔ ایکوپنکچر میں جسم کے اسٹریٹجک پوائنٹس پر جلد کے ذریعے انتہائی پتلی سوئیاں داخل کرنا شامل ہے۔ روایتی چینی طب کا ایک کلیدی جز ایکوپنکچر عام طور پر درد کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چینی ایکوپنکچر میں استعمال ہونے والی سوئیاں اگرچہ بہت باریک ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ خون کی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے اس حصے میں معمولی چوٹ لگ جاتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ جاتی ہیں، لیکن شین خال کا نشان پوری زندگی رہتا ہے۔ شین خال کی روایت ہزاروں سال پرانی ہے۔ شین خال پختون قبائل خواتین کو پہچان رہی ہے۔ خواتین پیشانی پر گالوں کی ہڈیوں پر گالوں اور ہونٹوں پر شین خال بناتی ہیں۔ پختون لڑکیاں شین خال اکثر شادی سے پہلے بناتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کچھ تہمات بھی وابستہ ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ شادی کے بعد خاتون شین خال بدقسمتی لاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شوہر یا خاندان کے کسی دوسرے فرد کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے شین خال صرف شادی سے پہلے ہی خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر شین خال بناتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس سے اچھی قسمت آتی ہے اور یہ جلد کو لمبے عرصے تک جوانی دینے میں مدد دیتی ہے۔ شین خال بنانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ماضی میں اس کام کے ماہر تقریباً ہر گلی محلے میں پائے جاتے تھے لیکن اب شاذ و نادر ہی ایک آدھ بندہ مل جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں شین خال خوبصورتی کا ذریعہ تھا۔ اسلام سے پہلے کے بہت سارے عظیم شعراء نے اپنی شاعری میں شین خال کی منظر کشی کو خوبصورتی کی ایک مضبوط علامت کے طور پر استعمال کیا۔ ملقات جو کہ اسلام سے پہلے کے عربی شاعری کا مجموعہ ہے، اس میں شین خال کو خوبصورتی کے طور پر بیان کیا گیا۔ اکثر غریب آدمی کے زیورات کے طور پر جاننے والی شین خال جسم اور چہرے کو سجانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح بلوچوں میں بارش مانگنے کے بارے میں رسم و رواجات، چونکہ بارش برسنے کو ہر دور میں رحمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اگر 2 سال متواتر بارشیں نہ ہوتی تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور بارش کے حصول کے لیے بلوچوں میں یہ روایت عام تھی۔ وہ لڑکے کے چہرے پر رنگ یا سیاہی لگا کر اسے بدصورت بناتے اور اسے گھر گھر بیچ کر کھانے کی چیزیں منگواتے اور ساتھ میں کچھ اپنی زبان میں گنگناتے جاتے۔ اس کے بعد اس لڑکے کو آبادی سے دور لے جایا جاتا اور ان کھانوں کو پکایا اور کھایا جاتا مگر اس لڑکے کو اس سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بارش کے لیے علاقے کی چند لڑکیاں ایک گڑیا سجانے کے بعد اس کو اٹھا کر گھر گھر گھماتی اور ساتھ میں کچھ اپنی ہی زبان میں گنگناتی رہتی تھیں۔
بلوچستان میں جانوروں کی ہڈیوں کے ذریعے مستقبل کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی ہڈیوں کو براہ راست آگ میں جلا کر، ابال کر یا کسی اور عمل سے گزار کر ان سے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان زمانہ قدیم سے علم جوتش اور دوسرے علوم پر انحصار کرتا رہا۔ اسی طرح کچھ تہذیبوں میں ایسے عقائد و روایات بھی موجود تھے جن سے انسان اپنے ارد گرد بکھری اشیاء کے ذریعے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی اشیاء سے مستقبل میں جانکنے کا علم ان اقوام کے بزرگ افراد سے علم سینہ بسینہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ آسٹریومینسی یا علم استخواں دنیا کے مختلف خطوں میں صدیوں سے استعمال کیے جانے والا مستقبل بینی کا طریقہ کار ہے، جس میں جانوروں کی ہڈیوں کے ذریعے اولاد، بارشوں یا خشک سالی، وبائی امراض اور قدرتی آفات وغیرہ کے متعلق پیش گوئیاں کی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ کار مشرقی اور شمال مشرقی ایشیا خصوصاً چین میں خاصا مقبول رہا۔ ان علاقوں کے جغرافیائی محل وقوع کے مطابق مختلف جانوروں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، ہرن اور خنزیر وغیرہ کے کندھے کی ہڈیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ اسی طرح جانور کے شانے کی ہڈی مستقبل کے متعلق پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ معاشرے کے سیانے کسی ایسے جانور کی ہڈیوں کا انتخاب کرتے ہیں جن کا وہاں کے سماجی و معاشی نظام پر گہرا اثر ہو۔ ان جانوروں کی ہڈیوں کو براہ راست آگ میں جلا کر، ابال کر یا کسی اور عمل سے گزار کر ان سے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی، بارکھان، روجان اور ملحقہ علاقوں کے مختلف قبائل میں جو طریقہ پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھیڑ یا بکرے بکری کے کندھے کی ہڈی سکیپولا پر سے بہت احتیاط کے ساتھ گوشت اتارا جاتا ہے اور پھر اس پر ابھرنے والے افقی عمودی دائروی یا رنگدار نشانات کو ڈیکوڈ کر کے پیش گوئی کی جاتی ہے۔ اس عمل کو مقامی زبان میں باردست کہا جاتا ہے۔ شمال مشرقی ایشیائی ممالک میں اس مقصد کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اسے پائرو آسٹریومینسی کہا جاتا ہے۔ تاریخی ماخذ بلوچستان کے دیہی علاقے اور قبائلی علاقے جہاں ابھی تک تعلیم کا فقدان ہے اور سرداری و نوابی نظام کا راج ہے، وہاں باردست کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اسے مقامی اخبار سمجھا جاتا ہے جو مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ نواب محمد اکبر خان بگٹی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بکری کے شانے کی ہڈی سے حساب لگا کر بتا دیا تھا کہ ان کے ستارے گردش میں ہیں۔ اسی طرح ہفتے کو بال کنگھی نہ کرنا بلوچستان میں یہ روایت بھی کافی مشہور رہی۔ خواتین مہینے کے 16ویں دن پڑنے والے ہفتے کو بال کنگھی نہیں کرتی تھیں اور نہ اس دن سفر پر جانے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ روایت اب بھی کئی بلوچ علاقوں میں رائج ہے۔ اسی طرح تلوار یا چاقو سے حفاظت، تلوار اور چاقو کو چلانے سے تو حفاظت ہو جاتی ہے، مگر بلوچوں میں یہ بات مشہور رہی کہ کسی بھی بیمار یا دولہے کے تکیے کے نیچے تلوار یا چاقو رکھنے سے جن اور بد بلا سے ان کی حفاظت ہو جاتی تھی۔ سپیوں کے ذریعے حفاظت، نئے گھر یا کشتی پر سپیوں کا ہار بنا کر باندھ دیا جاتا تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ ان سپیوں کو واضح جگہ پر لٹکایا جاتا تاکہ دور سے نظر آ سکیں۔ کسی کے سفر پر نکلنے کے بعد جھاڑو نہ دینا بعض علاقوں میں یہ روایت تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد کے سفر پر نکلنے کے فوراً بعد گھر میں جھاڑو نہیں دی جاتی تھی۔ ہمیشہ سے کوشش ہوتی کہ کسی کے نکلنے سے پہلے ہی جھاڑو دی جائے۔ پیچھے سے آواز نہ دینا، یعنی کہ جب کوئی سفر پر نکلتا تھا تو اس کو پیچھے سے آواز لگانا انتہائی غلط تصور کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جانے والا اپنے جانے کا ارادہ ترک کر دیتا یا کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جانے کے بعد پھر دوبارہ روانہ ہو جاتا۔ ایک اور رسم جو کہ رات کے اوقات میں ضرورت پڑنے کے باوجود سفید رنگ کی کوئی بھی چیز گھر سے اٹھا کر کسی کو نہیں دی جاتی تھی، جیسے کہ انڈا، آٹا یا نمک وغیرہ۔ اس کے علاوہ رات کو صندوق کھول کر پیسے دینے کو بھی نیک شگون نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ جانوروں کی حرکات کے معنی کہ جیسے جنگ کو جاتے ہوئے بلوچوں کے لشکر کے آگے سے کوئی کالی بلی یا خرگوش گزر جاتا تو وہ اپنا راستہ بدل دیتے یا سفر کو نئے سرے سے شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح کئی علاقوں میں جب کوئی عورت بچے کو جنم دیتی تو پورے 1 مہینے تک اس عورت کو کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا اور یہ تصور عام تھا اگر بچہ اور ماں اکیلے کمرے میں رہے تو چڑیل آ کر بچے کا دل نکال دے گی یا اسے نقصان پہنچائے گی۔ 3 کا ہندسہ تو دنیا کے کئی ممالک میں 13 اور بعض بلوچ قبائل میں 3 کے ہندسے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو شادی کی دعوت دینے کے لیے 2 یا 4 لوگ جایا کرتے ہیں، مگر 3 لوگوں کو کبھی نہیں بھیجا جاتا۔ جب کوئی کسی لمبے سفر سے واپس آ جائے تو اس کی خیریت پوچھنے کے لیے 3 دن کے بعد کوئی نہیں جاتا۔ اگر کسی شادی میں دولہے 3 ہوں تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی بٹھایا جاتا۔ دولہے کی مہندی، شادی کی مہندی کی رسم، ان کے دوران 7 خواتین دولہے کے ہاتھوں میں رسمن چھوٹی چھوٹی مہندی لگاتی ہیں، مگر جس نے 2 شادیاں کی ہوں اسے اس رسم کی ادائیگی سے منع کیا جاتا۔ جب جانوروں میں وبا پھوٹ پڑتی اور اس وبا سے ایک جانور ہلاک ہو جاتا
तो उस जानवर को दफना कर बाकी जानवरों को उस पर गुजार दिया जाता था ताकि वबा उधर ही खत्म हो जाए। बहुत सी खवातीन मंगल के रोज कपड़े सीने को नेक फाल नहीं समझती और ये यकीन करती थी कि उस रोज जो कपड़ा भी सिया जाता है वो जल्दी खत्म हो जाता है या जल जाता है। मेहंदी से निकले पानी को समंदर में फेंकना दूल्हे के लिए तैयार मेहंदी में दरख्त के पत्ते डाल दिए जाते थे और फिर मेहंदी से निकले पानी को साहिली इलाके के लोग हर हाल में समंदर में फेंक दिया करते थे। और बहुत से लोग चांद को गिरन लगने के बाद एक बर्तन लेकर उसे एक छोटे पत्थर से बजाया करते थे ताकि चांद गिरन जल्दी खत्म हो जाए। ये थी पाकिस्तान की चंद रिवायात जिनमें बहुत सी तोहमात भी पाई जाती हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।